بہت زیادہ مدد. قومی یکجہتی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیشہ سے اتحاد اور اتفاق پر جو ہے ہم زور دے رہے ہیں. ہم آنے والی نسلوں کو بھی سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا دین میں کتنا تصور پایا جاتا ہے, قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں علامہ محمد ریاض کھرر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب, اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو قومی یکجہتی کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پہ قوم مسلم کو اس امر کی تاکید کی ہے کہ آپس میں اتحاد, بھائی چارہ, اخوت اور آپس میں درگزر کا معاملہ. ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اور قرآن حکیم نے اس امر کو بھی اجاگر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, الفت ڈال دی. بے شک. اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. تو قومی یکجہتی, ملی یکجہتی, یہ دو چیزیں ہیں, لیکن ملی یکجہتی سے مراد صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد ہیں جو کرۂ ارض پہ بستے ہیں, عرب و عجم میں, مشرق و مغرب میں, جہاں بھی بستے ہیں. تو قومی یکجہتی سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ عرض وطن میں, پاکستان میں بستے ہیں وہ قومی تارے میں شریک ہیں. اور چونکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان, اس کی بنیاد کلمے کے نام پہ ہے, تو ہمارا وطن عزیز جو ہے اس میں قومی یکجہتی, ملی یکجہتی, اتحاد امت, اتحاد بین المسلمین, اور جہاں اس ضرورت کو اجاگر کیا جاتا ہے وہاں پہ دیگر ادیان کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. جیسا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبے میں ارشاد فرمایا. اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے. اولاد آدم کو مخاطب کرنے کے بعد آپ نے اولاد آدم کی اہمیت کو, آپس میں بھائی چارے کو اجاگر فرمایا. رہتی دنیا تک لوگوں کو تکریم انسانیت کا درس دیا, انسان دوستی کا درس دیا, ایک دوسرے کی تکریم کرنے کا درس دیا. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت مسلمہ, ملی یکجہتی کا لوگوں کو درس دیا. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد آپس میں وہاں مل جڑ کے, جس طرح سے قرآن و سنت میں ہمیں درس دیا گیا ہے, جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو تھے, معاشرہ جو تھا, یہ قومی اتحاد سے مزین تھا, تو امت کو عروج حاصل تھا, امت کو عظمت رفتہ. آج ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں عظمت رفتہ نصیب فرما, تو امت کو عروج ملا ہے, عزت ملی ہے, وقار ملا ہے, تو اتحاد سے ملا ہے. اور آج ہم زبوں حالی کا شکار ہیں, تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قومی یکجہتی نہیں ہے, ملی یکجہتی کمزور پڑ گئی ہے. اور ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین کا پرچم بھی سربلند ہو جی, اور خصوصاً بین المسالک کا مانگی بھی بڑھنی چاہیے معاشرے میں. اور دیگر ادیان کے لوگ جو ہمارے درمیان میں بستے ہیں, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تاکید کی ہے, اور قرآن و سنت میں ہمیں یہ اس امر کا پابند کیا گیا ہے
کہ بین المذاہب رواداری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. جس طرح ہم اپنے معاملات میں اپنے امت کے افراد کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قومی یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ اتحاد جو ہے اس سے ملک اور قوم کو عزت ملتی ہے، قوموں کو عروج ملتا ہے، اور جو قومیں کھو دیتی ہیں قومی ملی یکجہتی کو وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. بالکل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح کی علامہ صاحب ہمیں مثالیں ملتی ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ نے تمام جو ہے امت کے لیے، نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے اتنی واضح مثالیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں دی ہیں کہ ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانا جو ہے وہ قطعاً مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اس کو بہت مشکل کر دیا ہے. قومی یکجہتی کے حوالے سے کس طرح کی مثالیں ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے آپ نے فرمایا، اسوہ حسنہ موجود ہے. جی. کتاب اللہ میں بھی ہمیں بار بار درس دیا گیا ہے، بلکہ ارشاد ربانی ہے، قرآن سمر کو اجاگر کرتا ہے کہ جو لوگ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، یہ دونوں حالتوں میں غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، معاشرے میں پاکیزگی لاتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہیں. تو ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے. قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں یا دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں تو اللہ فرماتے ہیں تیسرے فریق کا حق ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کروا دے. اور صلح کرواتے وقت بھی اللہ نے اس امر کو اجاگر کیا. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور عدل سے کام لے. اللہ اکبر. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کو جوڑنے کی اور ایک مثالی معاشرہ بنانے کی جو جدوجہد کی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں تو آپ کی 13 سالہ جدوجہد جو تھی اس کے بدلے میں تقریباً 200 سے زائد مسلمان موجود تھے. لیکن ان مثالی لوگوں نے جدوجہد جب کی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا میدان عرفات میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ سننے کے لیے 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے. تو اس میں نبی علیہ السلام نے درس ہی یہ دیا لوگوں کو کہ اولاد آدم کی بھی عزت کرو. اس میں دیگر تمام ادیان کے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی اولاد آدم میں سب شامل ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہی فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر ترجیح نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت والا صرف سے بے تقوی. بے شک ہمارے دین نے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہمیشہ سے ہمیں محبت کا، اتحاد کا، اتفاق کا جو ہے وہ درس دیا ہے. موجودہ دور میں قومی یکجہتی کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں ہم عمل پیرا کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور جمعہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے کہ ہمارے دین میں قومی یکجہتی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور موجودہ صورتحال میں ہم لوگوں کو بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کس طرح سے عملی طور پر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. علامہ صاحب، جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں بگاڑ چل رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے عدم برداشت آ گئی ہے، قومی یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں؟ اس حوالے سے ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ اور مثالی معاشرہ موجود ہے. بے شک ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر ایک مرتبہ تجربات کرنے کی بجائے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں. ہمارے تمام مسائل کا حل
ہماری تمام مشکلات کا حل انفرادی ہوں اجتماعی ہوں قرآن و سنت میں موجود ہے. بے شک. اور ہمیں پھر ایک مرتبہ احکام ربانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جانا چاہیے. جب لوگوں میں مثالی محبت تھی، یگانگت تھی، پیار تھا، ایثار تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ تھا، خیر اور بھلائی کا، تو امت کو بھی عروج ملا اور امت کو عزت ملی. بے شک. آج ہمارا حال دیکھیں کہ امت بھی زبوں حالی کا شکار ہے اور پوری دنیا میں امت امامت کرتی تھی، اقوام عالم کی رہبری کرتی تھی، پیشوائی کا فریضہ اسے حاصل تھا. ہمارے آپس میں اختلافات کی وجہ سے جو اس کا ترہ امتیاز تھا اتحاد، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ہم نے قومی یکجہتی کو چھوڑا تو زبوں حالی کا شکار ہے. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ علماء اور مشائخ خطبہ محراب و منبر سے اور یونیورسٹیوں میں نصاب تعلیم میں اور گھریلو طور پہ والدین اپنے بچوں کو سبق دیں کہ بیٹا اکرام کرنے والا، بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پہ شفقت کی جائے، اہل علم کا اکرام کیا جائے اور ہر معاملے میں دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیے جائیں بلکہ پردہ پوشی کی جائے اور معاشرے کو قرآن و سنت سے مزین کیا جائے تو یقیناً ہمارا ملک بھی خوشحال ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سماجی برائیوں کا خاتمہ بھی ممکن ہے اور پھر ایک مرتبہ امت کو بھی عروج نصیب ہوگا اور یہ ہمارا ملک اور قوم جو ہے اس کو استحکام ملے گا. دیکھیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیتی طور پہ اللہ کے احکام پہ ڈال دیا، اپنے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس موجود ہے. جب بر صغیر کے مسلمانوں نے ذلت کی زندگی میں آ گئے، نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ محسن وطن، محسن پاکستان، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول پاک، اللہ کے احکام اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی اور پھر اس بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ نظریاتی پہلی مملکت ہے خدا داد ریاست مدینہ کے بعد جو کلمے کے نام پہ بنی، تو اس کا وجود بھی اگر دیکھیں، اس کا ڈھانچہ دیکھیں، اس کی بنیادیں دیکھیں تو اتحاد تھا، وہ قومی اتحاد ہی تھا، ملی یکجہتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے پاکستان کا ظہور ہوا، پاکستان نقشے پہ دنیا کے آزاد ملکوں میں شامل ہوا. اور آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، برداشت کا معاملہ کریں اور ایک دوسرے کی عزت احترام کا معاملہ کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی، آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کتب سیاستہ میں تمام محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو خدا کی دھرتی پہ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرمائے. بات کوئی نہیں ہے، درگزر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور معاشرے کو بہتری کی جانب لے جانے میں ہمارے علماء اکرام کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور قومی یکجہتی کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. اور قومی یکجہتی میں جب بھی ہم معاشرے کی بہتری و بھلائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے علماء اکرام کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بچ سکتے ہیں. تو علماء کا کتنا اہم کردار ہے اور وہ اسے کس طرح سے پورا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے ہمیشہ سے علماء کی طرف لوگ دیکھتے ہیں
تو ان کا قومی یکجہتی کی تفہیم و توسیع میں کیسا کردار ہونا چاہیے، اور کیا وہ کردار جو ہے وہ بخوبی انجام پایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ اور میں اور ہم سب تشویش میں مبتلا ہیں۔ قرآن و سنت کا درس اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ ذبوں علی اور یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے جملہ طبقات، جملہ دڑے اور سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو ہیں ایک مرتبہ پھر اپنی صفوں کو درست کرے، جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو دور کر کے قرآن و سنت میں عمل پیرا ہوں۔ ہمارے پاس یہ ٹھوس ایک عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مثالیں موجود ہیں کہ دڑوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، لسانی اور علاقائی چیزوں میں بٹے لوگوں کو جب اللہ کا قرآن نازل ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان کو دعوت دے کے ان کو متحد کر دیا، اور جب فرد سے افراد معاشرہ متحد ہوتا ہے تو پھر یہ خوشحالی، استحکام، اتحاد کی بدولت خود بخود آ جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، جی، ہر جگہ پہ تضاد ہے۔ اگر ہم اپنے اندر قومی یگانگت پیدا کر لیں، اخوت اسلامی پہ عمل پیرا ہو جائیں، بین المذاہب رواداری دیگر ادیان کے لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور ایک دوسرے میں کی تکریم لازم بنا لیں، تو پھر خدا کی رحمت سے انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ طریق پاکستان کا وہ جذبہ جو تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کسی تڑے کو لے کے چلتے، کسی مسلک کو لے کے چلتے، کسی قبیلے کو لے کر چلتے، تو یہ پاکستان جو تھا ریاست مدینہ کے بعد ریاست پاکستان وجود میں نہ آتی۔ یہ اسی وجہ سے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے یہ سبق لے کے، یہ درس لے کے پہلے قوم کو متحد کیا، اور قومی اتحاد کی بدولت ہی پاکستان وجود میں آیا۔ اور آپ یہ یقین مانیں کہ علماء اور مشائخ کو محراب و منبر سے اس کا درس عام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم قومی یگانگت جو ہے اس کا پرچم سربلند نہیں کریں گے، پاکستان وجود میں آیا تھا تو قومی اتحاد سے وجود میں آیا تھا، اور پاکستان خوشحال ہوگا، استحکام نصیب ہوگا تو قومی یگانگت سے نصیب ہوگا۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج جس دوراہے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے اور ہم کھڑے ہیں، ان تمام مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پاک، اور بالخصوص بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات کی روشنی میں۔ بالکل ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو دنیا میں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت چھوٹی سی بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر ا شارٹ بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ علامہ صاحب، قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ نے بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طرح کی جو وہ تعلیمات ملتی ہیں۔ دیکھنے والے کو لاسٹلی کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس پورے عمل پہ جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں، اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی قرآن و سنت پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو اپنایا تو امت کو عزت ملی ہے، اور ہمیں یہ پاکستان بھی قرآن و سنت کی روشنی میں
قومی اتحاد سے ملا. بے شک. آج ہمارا وطن عزیز معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ جس بحران کا شکار ہے، ہمیں آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے جو جدوجہد آزادی والا جذبہ ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے جملہ طبقات، جملہ مسالک، محراب و منبر سے، ہر جگہ سے یہ آواز عزم اٹھنا چاہیے، یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم جس طرح پاکستان بناتے وقت متحد تھے، اسی طرح اللہ کرے ہم متحد ہو جائیں تو وطن عزیز بھی خوشحال ہوگا اور مسائل بھی حل ہوں گے. اور میں اختتام اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے پوچھا تھا عذرائے محبت کے آپ کا مسلک کیا ہے، تو انہوں نے جواب جو دیا مختصر وہ یہ تھا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یکجا ہو جائیں اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں عملی طور پہ، تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا، ملک بھی خوشحال ہوگا. انشاءاللہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.